کل یہ بات سامنے آئی تھی کہ کوئی بھی کام جب ہم کریں تو اللہ کے نام سے شروع کریں، اللہ کا نام لے کے کریں، اور اسی کی تعلیم ہمیں اللہ کے نبی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی۔ چنانچہ پہلی وحی جب نازل ہوئی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھنے کا حکم دیا گیا تو اس میں کہا گیا اقرأ بسم ربک، اپنے رب کا نام لے کے آپ پڑھنا شروع کیجئے۔ اور بھی قرآن کریم کے اندر ایک دو نہیں درجنوں جگہ پر اس کا حکم دیا گیا ہے کہ اپنے رب کے نام سے یہ کام کیجئے، اللہ کی پاکی بیان کیجئے تو اپنے رب کا نام لے کر اس پاکی کا بیان شروع کیجئے۔ سبح اسم ربک الاعلی۔ اب نام کا جہاں تک مسئلہ ہے تو میں نے یہ بات بھی عرض کی تھی کہ ایک تو ذاتی نام ہے جو اس کے لیے رکھا جاتا ہے، جب وہ نام لیا جائے تو وہی سمجھ میں آتا ہے۔ اور ایک ہے اس کا صفاتی نام۔ اس صفاتی نام کا مطلب یہ ہے کہ کوئی اس نے الگ سے اچھا کام کیا ہو، ہنر لیا ہو اور کچھ حاصل کیا ہو، اور پھر اسی کی وجہ سے وہ نام اس کا رکھ دیا جائے۔ تو ذاتی نام تو اللہ رب العزت کا ایک ہی ہے، اللہ، اور صفاتی نام اس کے بہت سے ہیں، بہت سے ہیں۔ قرآن نے اس کی گنتی بیان نہیں کی ہے۔ ایک حدیث کے اندر آیا ہے کہ اللہ کے 99 نام ہیں، ان ناموں کے ساتھ پکارا کرو، لیکن مفسرین نے لکھا ہے کہ یہ 99 نام اللہ کے محدود نہیں ہیں بلکہ مشہور ہیں۔ اللہ نام ہے اس ذات کا جو خود سے ہے اور اس کی وجہ سے پوری کائنات کا وجود ہے۔ کمال کی جتنی عمدہ چیزیں ہو سکتی ہیں انسان کے سوچ میں، وہ کمال کی ساری چیزیں اس کے اندر پائی جاتی ہیں۔ غیروں کے بنائے ہوئے مصنوعی خدا کی طرح مجبور نہیں ہے، بلکہ جو چاہے جب چاہے جہاں چاہے کر سکتا ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، ساری چیزوں پہ قادر ہے۔ حضرت صالح علیہ السلام سے ان کی قوم نے سوال کیا کہ آپ اللہ کی بات کرتے ہو، کیا اللہ ایسا کر سکتا ہے کہ پہاڑ سے اونٹنی نکلے، وہ بھی گابھن اونٹنی، اور نکلتے ہی بچہ دے دے؟ اب کسی سے پوچھو تو ناممکن ہے، ہو ہی نہیں سکتا۔ لیکن حضرت صالح علیہ السلام کے پاس اللہ نے وہی بھیجی کہ ارے کرنا میرا کام ہے، ماں کے پیٹ میں بھی اولاد کو ہم ہی بناتے ہیں، بڑھاتے ہیں،
اور جب کائنات پر میرا اختیار ہے تو وہی اونٹنی جو اپنے ماں کے پیٹ میں بنتی ہے پتھروں کے اندر بنے گی، حکم تو میرا رہے گا۔ تو ساری قوم کو میدان میں لے کے آئے اور اشارہ کیا، پہاڑ گڑگڑاہٹ ہوئی، پہاڑ پھٹا، اونٹنی نکلی، بچہ دیا۔ علی کل شیء قدیر، ساری چیزوں پر مکمل اختیار حاصل ہے۔ مکہ کے مشرکین نے سوال کیا، کیا آپ کا رب اس بات پہ قادر ہے کہ چاند کو 2 ٹکڑے کر دے؟ اللہ پاک نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، کرنا میرا کام ہے، چاند کی کیا حیثیت ہے؟ تو پھر سب نے دیکھا، پوری دنیا نے دیکھا کہ چاند 20 سے کٹا پھٹا اور الگ الگ گیا اور الگ الگ رہا کافی دیر تک، اور پھر آ کے مل گیا۔ اور اس زمانے میں یہ معجزہ ہندوستان میں دیکھا گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم ہوا، چلے جا رہے تھے، سمندر کے کنارے پھنس گئے اور پیچھے سے فرعون کا لشکر اور سامنے دریا ہے۔ لوگوں نے کہا پھنس گئے ہم۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا نہیں، ہم جس رب کو مانتے ہیں وہ رب پھنساتا نہیں ہے بلکہ مشکلوں سے نکالتا ہے۔ کیسے نکالے گا وہ رب جانتا ہے۔ دریا کے کنارے آئے، اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام کے بعد وہی آئی، ڈنڈا نکالو، اس کی پٹائی کرو، راستہ ہم بنائیں گے۔ اور میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جس کے اندر قدرت نہیں ہے وہ عبادت کے لائق بھی نہیں ہے۔ کسی کی پوجا، کسی کی عبادت ہو، اس کے لیے 2 صفتوں کا ہونا ضروری ہے۔ ایک صفت یہ ہے کہ اس کے اندر مکمل علم ہو، مستقبل اور آگے کی ساری بات جانتا ہو۔ اور اللہ رب العزت کی شان یہی ہے، بکل شیء علیم، تمام چیزوں کی خبر رکھتا ہے، جو ہو چکی، جو ہو رہی ہیں، جو ہونے والی ہیں، ان تمام باتوں کی خبر اللہ رب العزت کو ہے۔ تو وہ ذات، اس ذات کا نام اللہ ہے اور وہی ذات عبادت کے لائق ہے۔ اب حکم دیا گیا کہ اسی ذات کا نام لے کے تم کوئی بھی کام کرنا ہو، اس ذات کا نام لے کے کیا کرو۔ آگے ایک صفت اللہ نے بیان فرمائی ہے، الرحمن، بے انتہا رحم کرنے والا ہے، مہربانی کرنے والا ہے۔ اور پھر اسی کی اگلی ایک صفت اور بیان کر دی، الرحیم، بے انتہا رحم والا ہے۔ ترجمہ دونوں کا قریب قریب ایک ہے، لیکن دونوں کے مفہوم میں فرق ہے۔ الرحمن کا مطلب ہوگا بہت بڑا مہربان، اور الرحیم کا مطلب ہوگا بہت بڑا رحم کرنے والا۔ اب دونوں کو جوڑ کے آپ دیکھو تو دونوں کا مطلب ایک ہی نکلتا ہے۔ بہت بڑے مہربان کا مطلب بھی ہوتا ہے بہت بڑا رحم کرنے والا، اور بہت بڑے رحم کرنے والے کا مطلب ہی ہوتا ہے بہت بڑا مہربان۔ یہ اس کا رحم ہے، یہ اس کا کرم ہے کہ اس نے باپ اور ماں کے دل میں بچے کی محبت ڈال دی۔ اگر باپ اور ماں کے دل میں محبت نہ ڈالی ہوتی تو بچہ تڑپتا ہوتا، نہ باپ کو فکر ہوتی نہ ماں کو فکر ہوتی۔ یہ اس کے رحم کرم کی نشانی ہے کہ اس نے رشتہ داروں کے اندر ایک دوسرے کے اندر تعلقات اور رحم کا مادہ پیدا فرمایا،
اور حدیث پاک کے اندر آیا ہے الراحمون یرحمہم الرحمن، جو مہربانی کرنے والے ہوتے ہیں، رحم کرنے والے ہوتے ہیں، تو اللہ بھی ان کے اوپر رحم کرتا ہے جو بے انتہا مہربان ہے۔ ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء، جو زمین میں رہنے والے ہیں ان کے ساتھ تم رحم و کرم کا معاملہ کرو، تو جو آسمان میں جو اصل مالک ہے وہ بھی وقت آنے پر تمہارے ساتھ رحم و کرم کا معاملہ کرے گا۔ اب یہاں پر ایک سوال یہ ہے کہ رحمان اور رحیم دونوں میں فرق کیا ہے؟ مفسرین نے لکھا ہے کہ رحمان کا لفظ جو ہے وہ دنیا کے اعتبار سے، اور رحیم کا مطلب، رحیم کا جو لفظ ہے وہ آخرت کے اعتبار سے ہے۔ یعنی اس کو اگر یوں کہا جائے تو کہا جائے گا رحمان الدنیا و رحیم الآخرہ۔ وہ دنیا کے اعتبار سے رحمان ہے اور آخرت کے اعتبار سے رحیم ہے۔ کیا مطلب ہوا؟ بات تو سمجھ میں نہیں آئی کہ دنیا کے اعتبار سے رحمان اور آخرت کے اعتبار سے رحیم کا مطلب کیا ہے؟ دنیا کے اعتبار سے اگر وہ رحمان نہ ہوتا تو جتنے لوگ اس کی نافرمانی کرتے ہیں ان سارے لوگوں پر روزی کا دروازہ بند کر دیتا۔ یہ سارے لوگ جو اللہ کے باغی ہیں، ان باغیوں پر پانی کا ایک قطرہ بھی اللہ حرام کر دیتا۔ اسی کو حدیث پاک کے اندر بیان فرمایا گیا ہے، لو کانت الدنیا تعدل عند اللہ جناح بعوضہ ما سقا کافرا شربۃ ماء۔ اللہ رب العزت نے چونکہ دنیا کی کوئی قیمت اپنی نظر میں نہیں رکھی ہے، اس لیے دنیا میں چھوٹ دے دی ہے اللہ تعالیٰ نے۔ اگر دنیا کی قیمت اللہ کی نظر میں ہوتی تو کسی کافر کو پانی کا ایک گھونٹ نصیب نہیں ہوتا۔ تو دنیا کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ رحمان ہے، مہربانی کر رہا ہے، سب کو روزی دے رہا ہے۔ اس کی فرمانبردار بنو تب بھی، اس کے نافرمان بنو تب بھی، اس کا حکم مانو تب بھی، اس کی بغاوت کرو تب بھی، دنیا میں سانس، آخری سانس تک وہ چھوٹ دیے ہوا رہتا ہے، اور کسی کی نہ روزی بند کرتا ہے نہ کسی کے ساتھ کوئی معاملہ اور ہوتا ہے۔ دنیا میں اللہ اگر مہربان نہ ہوتا تو آدمی جیسے ہی جرم کرتا زمین اس کو پکڑ لیتی۔ دنیا میں جیسے ہی آدمی شرک کرنے کے لیے آتا ویسے ہی اس کے اوپر عذاب گرتا، بجلی گر جاتی، زمین کے اندر دھنس جاتا۔ لیکن اللہ رب العزت نے وہ سلسلہ بند کر دیا کہ نہیں، یہاں نہیں پکڑیں گے، یہاں تم کو مہلت دیں گے، چھوٹ دیں گے زندگی کی آخری سانس تک، کہ تم کو کب احساس ہوتا ہے اور کب میری طرف آتے ہو اور کب مجھ کو مانتے ہو اور کب میرے اپنی مرضی سے فرما بردار بنتے ہو۔ یہی وجہ ہے کہ وہ کفر جس کی وجہ سے آدمی جہنم میں ڈالا جائے گا ایمان کے بغیر اور کبھی اس سے نکلنا نہیں ہوگا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن کریم میں ہی مخاطب کرتے ہوئے فرمایا افانت تکرہ الناس حتی یکونوا مؤمنین، کیا تم آپ ایمان میں لانے کے لیے لوگوں کو مجبور کریں گے زبردستی تلوار کے زور سے؟ نہیں، ہم یہ نہیں چاہتے، ہم یہ نہیں چاہتے، ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ لوگ ہم کو مانیں اور سمجھ بوجھ کے انصاف کے ساتھ اپنے دل سے مجھ کو پہچانیں اور میری طرف آئیں، ہم تو یہ چاہتے ہیں۔ ورنہ اگر ایسے ہی ایمان دینا ہوتا
تو میری خدائی اور میری حکومت جو چاروں طرف ہے کون باہر ہو سکتا تھا؟ وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَآمَنَ مَنْ فِي الْأَرْضِ، آپ کا رب چاہتا تو زمین پر جتنے آباد ہیں وہ سارے کے سارے ایمان کے اندر آ جاتے، کوئی ایمان سے باہر نہیں ہوتا۔ آپ کے رب کی خدائی تو، اس کی سلطنت اور اس کی حکومت تو ہر جگہ ہے، کون بھاگ سکتا ہے؟ لیکن اللہ یہ نہیں چاہتا، اللہ چاہتا ہے کہ میرا بندہ مجھ کو مانے، اپنی مرضی سے مانے۔ تو اس لیے دنیا میں چاہے لاکھ برائی کرو، لاکھ نافرمانی کرو، لاکھ اللہ کا حکم توڑو، وہ فوراً پکڑ نہیں کرتا، ڈھیل دیے ہوا رہتا ہے۔ یہ بھی اس کی بہت بڑی مہربانی ہے۔ اس اعتبار سے اللہ تعالیٰ کو رحمان الدنیا کہا جاتا ہے، دنیا کے اعتبار سے بڑا مہربان ہے۔ اور آخرت کا معاملہ ہے رحیم الآخرہ، آخرت میں بھی بڑا مہربان ہے۔ لیکن اب ذرا سا فرق ہو جائے گا، فرق یہ ہو جائے گا کہ دنیا میں تو اس نے ہر ایک کے ساتھ مہربانی کی تھی، مومن، کافر، فرما بردار، نافرمان، سب اس کی رحمت سے فائدہ اٹھا رہے تھے۔ لیکن آخرت میں جو اس کی رحمت سے فائدہ اٹھانے والے ہوں گے وہ صرف ایمان والے ہوں گے، دوسرے لوگ نہیں ہوں گے۔ اس لیے اس کو کہا جاتا ہے رحیم الآخرہ۔ اب یہاں پر پھر سوال پیدا ہوتا ہے کہ صاحب لوگوں نے دنیا میں ایمان قبول کیا، اللہ کو مانا، اللہ کا کام کیا، اس کے لیے محنتیں کی، اس کے لیے وقت لگایا، اور پھر اس کو جنت ملی، تو یہ رحم کس بات کا؟ یہ تو اس کو مزدوری ملی ہے، یا اس کو انعام ملا ہے، یا انصاف ملا ہے، تو اس میں رحم کا مسئلہ کیا ہے؟ لیکن سچی بات یہ ہے کہ کوئی بھی بندہ چاہے وہ نبی ہی کیوں نہ ہو، وہ اگر جنت میں جائیں گے تو اللہ کی رحمت سے جائیں گے۔ ایک موقع پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جنت میں کوئی بھی بندہ جب داخل ہوگا تو اللہ کی رحمت کے بغیر نہیں داخل ہوگا۔ کسی نے سوال کر لیا آپ بھی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ تو فرمایا ہاں میں بھی۔ اب وہاں ایمان لانے والوں کو اللہ تعالیٰ محروم نہیں کرے گا، اپنی نعمت کے سائے میں جگہ دے گا، اپنی جنت میں جگہ دے گا، یہ اس کی مہربانی ہے۔ اور کیوں؟ ذرا اس کو بھی سمجھ لو ایک منٹ میں۔ دنیا میں اگر اس نے بھلا کام کیا ہے، اللہ کی بات مانی ہے، ایمان کے راستے پہ چلا ہے، تو اللہ پہ کون سا احسان کیا ہے؟ اللہ کی کتنی نعمتوں سے اس نے فائدہ اٹھایا ہے، اس کو کبھی سوچا ہے؟ انسان کے اندر جو جان ہے یہ بھی اللہ کی نعمت ہے، اللہ کی مہربانی ہے۔ یہ آدمی دیکھ رہا ہے، آنکھوں میں دیکھنے کی قوت ہے، یہ بھی تو اللہ کی نعمت سے مفت میں فائدہ اٹھا رہا ہے، ہاتھوں سے پکڑ رہا ہے، پیروں سے چل رہا ہے، کانوں سے سن رہا ہے، اپنے اس کا جسم پورا کا پورا جو نظام ہے وہ کام کر رہا ہے۔ یہ اندر کی نعمتیں ہیں، اور باہر کی بے شمار نعمتیں ہیں جن سے وہ فائدہ اٹھا رہا ہے، اللہ کے بنائے ہوئے پانی سے، اللہ کی بنائی ہوئی ہوا سے، اللہ کی بنائی ہوئی زمین سے۔ کوئی پل خالی ایسا نہیں ہے جو اللہ کی نعمت کے سائے میں نہ گزر رہا ہو بندے کا۔ اب یہاں اس نے وہ کیا، اور اتنی نعمتوں کے بعد تھوڑی سی اگر اللہ کی عبادت کر لی، تھوڑا سا اللہ کو مان لیا، تو مزدوری کس بات کی؟ مزدوری دینی ہو تو انصاف کرو، پیدا ہونے سے لے کے برابر یہی برابر کرو کہ کتنا اللہ کا تم نے لیا اور کتنا تم نے اللہ کو دیا، تو معلوم ہو جائے گا کہ اللہ کا دیا ہوا تو بے انتہا ہے، اپنا کچھ بھی نہیں ہے، یہی معاملہ ختم ہو جائے گا۔ تو جنت میں داخلے کی حقدار کس بات کے؟
اس لیے بندہ اگر جنت میں داخل ہوگا تو وہاں بھی اللہ کی رحمت سے ہی داخل ہوگا. لیکن اب اللہ تعالیٰ چونکہ آخرت کا معاملہ ہے اس لیے سب کو ایک لائن میں کھڑا نہیں کرے گا، بلکہ فرمائے گا امتازوا الیوم ایھا المجرمون. جو فرما بردار تھے ان کی لائن الگ لگنی چاہیے اور جو نافرمان تھے ان کی لائن الگ رہنی چاہیے. دنیا میں ہم نے اپنی رحمت سب کے ساتھ عام کر دی، لیکن یہاں میری نعمت میرے صرف نیک بندوں کے ساتھ رہے گی. ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، میری رحمت میرے نیک بندوں کے ساتھ نہیں رہے گی. ایک بات اور سمجھ لو، دونوں صفتیں اللہ کی، رحمان بھی اور رحیم بھی، لیکن ایک صفت خاص ہے اور ایک صفت عام ہے. رحمان یہ اللہ کی خاص صفت ہے اور رحیم اللہ کی عام صفت ہے. کیا مطلب ہوا؟ یعنی بندے کو اگر بندہ مہربان ہو یا اور کچھ ہو تو اس کو رحیم کہا جا سکتا ہے، لیکن بندے کو رحمان نہیں کہا جا سکتا ہے. یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو شان بیان فرمائی ہے وَبِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ، یہ رحیم کی جو صفت اللہ نے استعمال کی ہے وہ نبی کی شان میں استعمال کی ہے، یعنی بندے کی شان میں استعمال کی ہے. اور رحمان کا جو لفظ ہے وہ بندے کے لیے نہیں آتا، وہ خاص اللہ کے لیے آتا ہے. اب ہم نام رکھتے ہیں، کہتے ہیں عبد الرحمن. عبد الرحمن میں رحمان اصل نہیں، عبد اصل ہے، رحمان کا بندہ. غلطی ہم کیا کرتے ہیں، یہ عبد ہٹا دیتے ہیں اور خالی رحمان پکار رہے ہیں. ارے وہ جو گوشت بیچتا ہے اس کا کیا نام؟ کسی سے بھی پوچھو کیا ہے؟ رحمان. ناجائز ہے، مکمل طور سے ناجائز ہے. کسی کا نام اگر عبد الرحیم ہو وہاں رحیم کہہ دو چل جائے گا، لیکن جو اللہ کی خاص صفت ہے عبد ہٹا کے گول کر دیا. عبد الرحمن تھا تو عبد ہٹا کے گول کر دیا، کہا خالی رحمان. اب میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ کسی کا نام عبداللہ ہو تو وہاں بھی عبد ہٹا کے اس کا نام بولو. یہاں عبد ہٹا دیا اور بولے عبد الرحمن تھا تو خالی رحمان بولنے لگے، تو وہاں بھی عبد ہٹا کے خالی اللہ بولو، فلانے کا نام اللہ. غلط ہے، 100% غلط ہے. احتیاط کرنا چاہیے. بندہ بولے گا تو گنہگار ہوگا. اور ہم کو تو بگاڑنے کی عادت ہے، خالی اللہ تو بولتے نہیں ہیں، خالی اللہ تو نہیں بولتے، لیکن ہم گڑبڑ یہ کرتے ہیں کہ عبداللہ بھی نہیں بولتے، عین پہ غائب کر دیا، خالد اللہ بولتے. کسی کا نام عبداللہ ہو تو اس کا نام ہم کیا رکھتے ہیں؟ دلہ. یہ ناموں کو بگاڑنے کی عادت. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بگڑے ہوئے ناموں کو درست فرمایا کرتے تھے، اور ہم نے اپنا مزاج بنایا ہے صحیح ناموں کو بگاڑنے کا. اللہ اس کی حفاظت فرمائے. یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ ایک ایسا تحفہ ہے، یہ ایک ایسی چیز ہے کہ اللہ رب العزت نے پچھلے انبیاء میں صرف حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام کو نازل فرمایا، عطا فرمایا تھا. یہی وجہ ہے کہ سلیمان علیہ السلام نے جب بلقیس کے نام خط لکھا تھا تو اس میں لکھا تھا انہ من سلیمان وانہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور یہ 19ویں پارے میں ہے، قرآن کریم کا جز ہے. پھر دوسرا یہی بسم اللہ الرحمن الرحیم کا تحفہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا گیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو بسم اللہ الرحمن الرحیم جو عرش کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے، یہ سلیمان علیہ السلام کے علاوہ کسی اور کو نہیں دیا گیا. اللہ رب العزت نے یہ خزانہ، یہ تحفہ مجھے عطا